پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا حضرت مفتی اویس صاحب قاسمی دامت برکاتہ امام خطیب جامع مسجد مڑیوں سے حضرت والا نے اصلاح معاشرے کے تعلق سے بہت اچھی اور قیمتی نصیحتوں سے ہم سب کو نوازا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ آمین کہا کہنے تو پتہ ہونا چاہیے، جہاں بھی آمین کہا جائے تو وہاں آمین آپ کو بولنے چاہیے۔ سے پتہ بھی لگتا رہے کہ آپ بات یہ ہے توجہ دھیان کے ساتھ میں سننا نہ بنائے بھائی۔ تمام حضرات قاسمی دامت برکاتہ امام و خطیب جامع حضرات یہیں پہ تشریف رکھے بھائی، کوئی بھی حضرات جانے کی حضرات بیٹھے رہے۔ اس کی گرفت اس کے ساتھ گرفت میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے میرا عزیزوں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود اپنے آپ سے اپنے دور سے اپنی اصلاح کریں۔ یہ جو علماء کرام ہیں میرے عزیزوں، یہ علماء کرام کوئی معمولی کتابیں پڑھ کر کے مدرسے سے نہیں آتے، بڑی بڑی کتابیں ان کے سامنے ہوا کرتی ہیں، اپنی راتوں کو قربان، اپنی راتوں میں اپنی نیندوں کو قربان کرتے ہیں، اور کھانے سے متعلق اس غذا کی غذائیں مدرسوں کے اندر ملتی ہے، اس نوعیت کی باقاعدہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے، اپنے بڑوں کا پیار چھوڑ کر کے، اپنے گھر والوں کا پیار چھوڑ کر کے مدرسوں کے اندر رہتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ عالم دین بن جاتے ہیں، مفتیان کرام بن۔ کس سے بتاتے ہیں؟ قرآن سے بتاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، واقعہ نام تو سناتا ہوں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک وفد نے، ایک جماعت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا۔ خط کے اندر یہ تحریر لکھی، اے عمر، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، اپنا راستہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے ملاقات کے متمنا ہیں، آپ سے ملاقات کے لیے بے تاب ہے، بے چین ہے، اضطرابی کا عالم ہے۔ آپ صرف ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ہم آپ کے راستے میں، جو آپ کے درمیان میں آپ کا راستہ پڑتا ہے، وہاں پر کچھ عیسائیاں، لڑکیاں، عیسائیوں نے اپنی لڑکیوں کو اپنے کوٹھوں پر بٹھا دیا، اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر بٹھا دیا ہے، تاکہ یہاں سے ایمان والا طبقہ جائے گا، جن کا ایمان مستحکم ہے، مضبوط ہے، وہ یہاں سے گزریں گے، تو لہذا ان کے ایمان کو کمزور کرنا ہے، ضعف کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خط پہنچا، آپ نے اس خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ نے جواب لکھا، ولہذا اس وقت کے پاس خط پہنچا، انہوں نے اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد جو ان کے دل کے اندر بے قراری تھی، بے چینی تھی، ان کے دل کے اندر باقاعدہ اضطرابی کا عالم تھا، لہذا انہوں نے اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اعلان کر دیا، او لوگوں سن لو، سمجھ لو، آج خوشی کا موقع ہے، آج مسرت کا موقع ہے، لہذا آپ جان لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہمارا علاج ہو جائے گا، ہمیں راستہ مل جائے گا، ہمارے ایمان کو کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ وہ فرمایا خط کے اندر لکھا ہوا کیا تھا؟ خط کے اندر لکھا ہوا تھا یہی آیت جو میں نے پڑھی، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ آپ جائیں اس راستے سے، آپ گزریں، اس راستے سے گزرنے کے بعد آپ کیا کریں؟ اس راستے سے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نگاہوں کو نیچا کریں۔ آج کے ماحول میں میرے عزیزوں قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہم تو پہلے ہی باقاعدہ ہمارے نوجوان ہو، ہمارے بڑے ہوں، اور باقاعدہ سارے کے سارے حضرات پہلے ہی ٹارگیٹ بنا لیتے ہیں کہ کل کا دن بازار کا کہاں ہے، اور کل جو ہے ہمیں شاپنگ کرنی ہے، کہ شاپنگ شاپ کی دکان پر لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہے، کس پرچون کی دکان پہ ہمیں جانا ہے، وہاں پر کس پر جو ہے لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، کس بازار سے ہمیں گزرنا ہے، یہ ہمارا ٹارگیٹ پہلے ہی ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں کہاں اپنی نگاہوں کو باقاعدہ خراب کرنا ہے۔ میرے عزیزوں ہماری اصلاح کون کر رہا ہے؟ ہماری اصلاح کی جانی تھی قرآن سے، لہذا جب وہ وقت اس گلی سے گزرا، گزرتے ہوئے چلا گیا،
لہذا جو عیسائیوں کی لڑکیاں خوبصورت اپنے بال برسوں سے, اپنے باقاعدہ چال و چلن سے ان کے ایمان کو کمزور کرنا چاہ رہی تھی, لہذا انہوں نے پوچھا, انہوں نے آواز لگائی, وہ جانے والوں ذرا یہ تو بتاتے جاؤ کیا تمہاری آنکھیں نہیں ہے, کیا تمہاری آنکھوں کے اندر روشنی نہیں ہے, کہ تم نے ہم حسین و جمیل خوبصورت لڑکیوں کو دیکھا نہیں ہے, آخر کیا بات ہے جس کی وجہ سے ہماری محنت ضائع ہو گئی, ہمارا پروگرام کینسل ہو گیا, غلط ہو گیا. لہذا پیچھے چلنے والے نے نیچے نگاہ کر کے یہی فرمایا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہ ہمیں نیچے نگاہ کرنے کی اجازت ہے, ہمیں اونچی نگاہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے, غلط نگاہوں کی ہمیں جو اجازت نہیں دی گئی ہے. تو لہذا وہ جو لڑکیاں تھی, وہ جو باقاعدہ لڑکیاں تھی عیسائیوں کی, انہوں نے فرمایا کہ کیا ہمارے لیے بھی کوئی تعلیم ہے, ہمارے لیے بھی کوئی ایسی تعلیم ہے کہ جس کو